باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے اب ان حالات میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تان و تشنیع کے تیر جو ہے وہ چلائے جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور آپ کے اصحاب کو جو ہے وہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ برا حال کیا جا رہا تھا، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا، اب اس سارے آپ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ یہ کہتے ہیں کیونکہ معجزہ دکھا دیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معجزہ دکھا دے تو ہو سکتا ہے کہ شاید جو ہے وہ ایسے شاید یہ لوگ جو ہیں وہ پھر عمل کرنا شروع کر دیں، شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں کہہ دیا گیا تھا کہ اگر ان کے لیے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جائیں، یہ آسمانوں پہ چڑھ بھی جائیں، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اگر آسمان کا ٹکڑا گرا بھی دیا جائے، یہ تب بھی نہیں مانیں گے، یہ تب بھی جو ہے وہ انہوں نے یہی کہنا کہ اس میں کوئی نہ کوئی توجیہ جو ہے وہ تلاش کر لینی ہے، تب بھی انہوں نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نکال لینا ہے۔ اب یہ وہ پریشانیوں کے دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اس دنوں میں جو ہے وہ پھر آپ کے لیے کیا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے؟ وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے مطابق، بس صبر کیجئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اپنے نبیوں کو جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑتے، کب تک نہیں چھوڑتے، اللہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا ان کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حد گزرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ حد گزرتی ہے تو پھر نبی کو اور اس کے ماننے والوں کو نکال لیا جاتا ہے اور باقی تمام کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے قصص الانبیاء میں باقی جو ہے وہ نبیوں کے قصوں میں پڑھا کہ ایک حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں، جب وہ حد کراس کر جاتے ہیں وہ لوگ تو پھر ان کا جو حال ہوتا ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس آپ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، رب کے حکم کے انتظار تک آپ صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ، پس بے شک آپ، بِأَعْيُنِنَا، یہ لفظ کیا ہے؟ آیون، معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ آنکھ، عین واحد ہوتا ہے، بِأَعْيُنِنَا، بیس اور نا متکلم ہم کے لیے استعمال ہوا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، بس آپ صبر کیجئے، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کن حالات میں سے گزر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے جو یہ لوگ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ اس کے بدلے میں کیا کیجئے؟ وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کیجئے۔ سبح کا لفظ کیا مطلب ہوتا ہے؟ سین بے ہے، پاکی بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، بحمد، ساتھ حمد کے، رب کا، اپنے رب کی، آپ اپنے رب کی تسبیح پڑھتے رہیے، تقدیس بیان کرتے رہیے۔ ہینا تقوم، ہینا ہوتا ہے اس میں ظرف، تقوم لفظ کس سے ہے؟ کاما، کاما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا، جب آپ کھڑے ہوں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، پس صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ، اور تسبیح کیجیے اپنے پروردگار کی، حِینَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوں۔ اب یہ تقومہ لفظ کھڑے ہونے سے کہاں سے؟ اس میں بہت سارے جو ہے وہ پوائنٹس ہیں، بہت سارے مفسرین نے مختلف آراء ہیں، مختلف اس کے مفہوم ہیں، اور وہ سارے کے سارے ہی ٹھیک ہیں تقریباً۔ اب ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ یہ تقومہ سے معنی کیا ہے۔ پہلی بات، جس وقت ہم کسی مجلس سے اٹھتے ہیں، اس مجلس سے اٹھنے کا کفارہ جو ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اب اس کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا پوائنٹ وہ کیا ہے کہ جس وقت اب مجلس ختم کرتے ہیں تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، ہوتا کیا ہے کہ اس مجلس میں اگر کوئی بھلائی ہوئی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا، اگر اس میں کوئی خطا ہو گئی کوئی ایسی باتیں جو ہیں وہ ہوں گی جو گناہوں والی ہوں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ تو کسی بھی مجلس کا کفارہ جو ہے وہ کفارہ جو ہے وہ یہ دعا ہے، اے اللہ تیری پاکی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر الا انتا، مگر صرف تو ہی، استغفرک، تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، واتوب الیک، اور میں تیری ہی طرف پلٹتا ہوں۔
اب یہ کاما کا لفظ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس کے مختلف مفہوم جو ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جس وقت بھی کسی مجلس سے اٹھیں اس مجلس سے اٹھتے ہوئے جو ہے وہ یہ دعا مانگ لیں. یہ دعا ہم روز مانگتے ہیں. روز جو ہے وہ جب قرآن کی کلاس ختم ہوتی ہے ہم یہی مانگتے ہیں. کیوں؟ ہمارے پیارے رسول نے یہ فرمایا تھا تاکہ ہم سے کوئی غلطیاں کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے جو ہے وہ ہمیں درگزر فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. عادت بنا لیجئے کہ جب بھی ہم کسی محفل سے اٹھیں, کوئی بڑی دعا نہیں ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ تو ہی پاک ہے, تیری ہی پاکی بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ. بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, صرف تو ہی ہے. تجھی سے میں معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف میں پلٹتا ہوں. یہ ہوگی بات ایک. ہینا تقوم ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب ہم کسی مجلس سے اٹھیں تو پھر ہم اس وقت جو ہے یہ دعا مانگ کے اٹھیں. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت رات کو سو کے اٹھتا ہے بندہ تب بھی کاما ہوتا ہے, تب بھی کھڑا ہوتا ہے. اب اس وقت کے لیے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کی جو دعائیں ہیں, پہلی دعا تو یہ ہے کہ جس وقت آنکھ کھلے تو اس وقت پھر کیا کہیں ہم دعا؟ اللہ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور, الحمدللہ الذی بعد ما احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد میں ہماری موت کے, اور بے شک ہم اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے جانا ہے. یہ نیند جو ہے یہ موت اصغر ہے, یہ چھوٹی موت ہے. جس طرح ایک بڑی موت آئے گی یہ بھی اسی کی بہن ہے. جس وقت ہم رات کو سوتے ہیں اس وقت ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کہاں پہ ہیں, ہم کیا ہیں, کدھر ہیں. یہ موت کی ہی ایک شکل ہے, موت کی چھوٹی بہن اس کو کہا گیا ہے. تو پہلی تو بات تو ایک یہ بھی ہے. اور اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ اس وقت پڑھو, یہ یاد کر لیجئے, یہ کام کی باتیں ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی. وحدہ لا شریک لہ, وہ ایک ہی ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک, اسی کے لیے بادشاہی ہے. ولہ الحمد, اسی کے لیے تمام تعریف ہیں. یہ تعریفیں بیان ہیں سب بحمد ربک حین تقوم, کہ تم آپ تسبیح بیان کیجئے جب آپ کھڑے ہوں. تو جب سو کے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں, وَلَهُ الْحَمْدُ, اور لیے اسی کی تمام تعریفیں ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور وہی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ دعا ہے, یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کے پیارے رسول نے بتائی کہ جب رات کو سو کے اٹھو تو اس وقت یہ تسبیح جو ہے وہ یہ تقدیس بیان کیا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. یہ ہے وہ دعائیں. اب اس میں سے جو بھی یاد ہو جائے ہمیں, ہم جب بھی اٹھیں, اٹھنے کے بعد ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھنا ضرور ہے. جیسے ہی آنکھ کھلے, الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اس کے بعد دیکھیں ساری آتی ہیں ہمیں, کوئی بھی ایسی اس میں بات نہیں ہے جو ہمیں نہ آتی ہو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد, روز آتے ہمیں سب پڑھتے ہیں. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, ہمیں پتہ ہے. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, تیسرا کلمہ ہمارے سامنے ہے. یہ ساری چیزیں جتنا کچھ آتا ہے اتنا تو ہم پڑھ سکتے ہیں نا. ہم تہیہ کریں کہ جب اٹھتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس فرمودات کے مطابق جو ہے اس فرمان کے مطابق جب ہم اٹھیں گے تو اس وقت اٹھ کے جو ہے وہ ہم یہ پڑھیں گے. اب ایک یہ بات ہو گئی. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جس وقت کوئی شخص کسی واعظ کے لیے کھڑا ہو, کسی خطاب کے لیے کھڑا ہو, تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد بیان کریں, الحمدللہ رب العالمین. اور اس تسبیح کے بعد پھر جو ہے وہ رسول کے اوپر جو ہے وہ سلام ہے, الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین. کہ اللہ کی تسبیح بیان کیے بغیر اپنی بات شروع نہ کرے, اللہ کی جو ہے وہ تسبیح, اللہ کی تقدیس جو ہے وہ بیان کرے. یہ بھی کھڑا ہونے کے معنوں میں ہے. اب اس کے بعد اگر میں یہ ایک معنی لوں اس کا کہ ہم نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں, سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے. یہ مفہوم بھی اس کا ہو سکتا ہے. اب اس کا ترجمہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا. سبحانک اللہم و بحمدک, اے اللہ تیری پاکی تیری حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں. تبارک اسمک, کا برکتوں والا ہے نام ہے تیرا اللہ. وتعالی جدو کا, تیری بزرگی بہت بلند ہے اللہ. ولا الہ غیرک, تیرے لا کوئی الہ نہیں ہے اللہ.
یہ مختلف شکلیں ہیں کھڑے ہونے کی. جس وقت بھی اٹھیں، جب کہا گیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جس وقت جو ہے وہ آپ کھڑے ہوں اس وقت اپنے رب کی پاکی بیان کریں اور آپ صبر کریں. آپ کے ساتھ جو بیت رہی ہے وہ سارا کچھ ہمیں پتا ہے، ہم ان حالات کو جانتے ہیں، ہم ایک ایک کو جانتے ہیں، گن گن کے ان سے بدلے لیں گے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا کام جاری رکھیے. اور پھر اس کے بعد وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات میں بھی پس اس کی تسبیح بیان کیجیے. اب یہ رات میں کون سی تسبیح ہے اس کی؟ اس کو کہا گیا ہے تہجد کی نماز. کیا کہا تھا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، بس آپ تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے زیادتی ہے، یہ آپ کے لیے زیادہ ہے. نفل کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک کہے سے زیادہ کر دینا، یہ آپ کے لیے جو ہے وہ زیادہ ہے. عصا، اور عصا کا جب اس کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس کو لگایا جائے تو اس کا مطلب یقیناً ہوتا ہے. ویسے تو عصا کا معنی ہوتا ہے ہو سکتا ہے، شاید ہے، ممکن ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر اللہ کے پاس تو ممکن نہیں ہے نا، اللہ کے پاس تو ہر چیز ہی ہے. عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود کے اوپر جو ہے وہ تعینات کر دے گا، بٹھا دے گا، وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو اٹھا دے گا. اب یہ ہے وہ رات کی تسبیح. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اس کی رات میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ چہیتی عبادت. وَأَيْ إِدْبَارِ النُّجُومِ، ادبار لفظ کس سے ہے؟ دبر سے. دبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیچھے. اب جب ہم کریں گے ادبار، اس کی جمع ہے ادبار النجوم. نجوم کس کو کہتے ہیں؟ نجم سے. اور جب ستارے غروب ہونے لگیں، جب ستارے جو ہیں وہ ہٹ جانے لگیں، جب ستارے غائب ہونے لگیں، اس وقت بھی. ستارے غائب کب ہوتے ہیں؟ فجر کے وقت. اب فجر کے وقت تسبیح کیا بیان کی ہے؟ اللہ کے پیارے رسول نے کہا کہ وہ ہیں 2 سنتیں جو فرضوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، اور وہ اس وقت پڑھی جاتی ہیں جب ستارے جو ہیں وہ غروب ہو رہے ہوتے ہیں، ستارے چھپ رہے ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ 2 سنتیں ہیں، وہ 2 رکعتیں ہیں کہ ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بھی بڑھ کے ان کی فضیلت ہے. یہ ہے وہ 2 اس وقت کی تسبیح کہ وہ 2 سنتیں نفلی عبادات میں جتنی بھی ہیں ان سب میں سب سے افضل جو چیز ہے نمازوں میں، ان میں یہ صبح کی فرض کی 2 سنتیں ہیں جس کا کوئی مداوع نہیں ہے. پوری دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بڑھ کے جو ہے وہ ان میں فضیلت ہے. یہ ہے وہ ادبار النجوم. یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول کو تسبیحات کے لیے کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنی تقدیس بیان کرنے کے لیے کہا، تو یہی چیزیں ہم پکڑ لیں. اللہ یہ تعلیم کس کو دی جا رہی ہے؟ یہ تعلیم تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مجھے آپ سب کو دی جا رہی ہے. رہتی دنیا تک کے لیے یہی قرآن راہ ہدایت رہنا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ اور نہیں ہونا. ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جانی ہے. یہی اللہ کے رسول کا معجزہ تھا. باقی نبیوں کے معجزے آئے، آپ کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ چلے گئے، لیکن یہ وہ واحد معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ راہ ہدایت رہے گا. معجزہ آتا کیوں تھا؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت دی جا سکے، لوگوں کو بتایا جا سکے کہ جو یہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے، جو یہ نبی کہہ رہا ہے، یہ بات ٹھیک ہے. اس کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. اب ہم تہیہ کریں کہ یہ ساری صورتیں میں نے کچھ بیان کی ہیں ابھی، اس کے اوپر تو اور بھی بہت سے کچھ ہے بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ مسنون جو صورتیں ہیں جو مفسرین کرام نے جو ہے وہ لکھی ہیں کہ رات کو سو کے اٹھتے وقت، اس کے بعد کسی بھی خطبہ شروع کرتے وقت، اس کے بعد جو ہے وہ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں اس وقت، تو یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہے وہ ہم اپنے پاس رکھ لیں. جب کوئی مجلس ختم ہو اس مجلس کے خاتمے کی دعا جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ لیں. تو یہی وہ ہیں تسبیحات جس کے بارے میں جو ہے حکم کیا گیا ہے. وَاصْبِرْ، اور اگر ہمیں بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے، ہمیں بھی کسی تکلیف کا، کسی اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو صرف صبر کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اور یہ تسبیحات کرتے رہیے. یقین مانیے صرف ہم اگر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دیں، اور نماز دل سے پڑھنی شروع کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی شروع کر دیں، اس سنسیئرٹی کے ساتھ پڑھنی شروع کر دیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم رات کی تنہائیوں میں اس اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، مانگ کے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے جو مانگا ہے مجھے ملا ہے، جو مانگا ہے مجھے ملا ہے. وہ نہ نہیں کرتا، اس کے ہاں نہ نہیں ہے.
اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ مانگ کے تو دیکھیں اس سے۔ یہ طریقہ سامنے لکھ دیا گیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے صبر کیجئے، اپنے رب کے اوپر صبر کیجئے۔ اور یہ صرف پارٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس وقت خطاب کیا گیا، کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں سے اوجھل ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے، سمیع علیم ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، وہ بصیر ہے، وہ بس دیکھ رہا ہے ہر چیز کو۔ تو جب جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو کیا کریں پھر ہم؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے، سبح بحمد ربک، اس رب کی تسبیح بیان کریں، جس وقت بھی کھڑے ہوں، اور پھر رات کو بھی کریں، اور جب سورج غروب ہو رہا، 24 گھنٹے تو گزر گئے نا ہمارے اسی میں، تو بس یہ تسبیحات کرتے رہیں اور چھوڑ دیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ سورہ طور ہماری آج مکمل ہوئی، اللہ کی خاص رحمت ہمارے اوپر۔ انشاءاللہ اب اگلے 2-3 دن میں اس کی ریویژن کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ہم آگے بڑھیں گے۔ سورہ نجم جو ہے وہ ہماری اگلی صورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے جو غزہ میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرما دے، اپنی غیبی مدد جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ کشمیریوں کے لیے جو ہے وہ دعا کیجیے۔ پاکستان میں جو روز آئے دن جو ہے وہ ٹیررزم ہو رہا ہے، جو اٹیک ہو رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہم پہ رحم فرما دے۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے۔ ہمارے ایک کولیگ ہی ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ ہی یہاں کے، ان کی بیگم کو جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو ایمان والی صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ جو مسلمان بہن بھائی دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب۔